اچھا، یہ دنیا ہے، کرۂ ارض جس کو کہتے ہیں، اس میں بر اعظم ہیں، اس میں بہت سے ممالک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یہ پورا گلوب ہے، انڈیا پیچھے، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں لوگ چین کی بانسری بجا رہے؟ نہیں لگتا؟ کیا لگتا؟ یو کے میں تو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو دنیا کی بہت اعلیٰ، انہوں نے اپنے آپ کو ایک سویلائزیشن پورٹرے کیا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اولڈسٹ ہے، اچھا امریکہ نیوسٹ ہے، تو وہاں چین لکھ رہا ہے راوی۔ مڈل ایسٹ میں تو صحیح ہوگا سب کچھ۔ اچھا، یہ ادھر تھائی لینڈ وغیرہ میں، سنگاپور، وہ کہتے نہیں رہی۔ چلو تازہ خبر سن لیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام دنیا میں گھروں میں جو بے چینی ہے یا جو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی بنیادی سافٹ ویئر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ جس سافٹ ویئر کے تحت لوگ گھروں میں فیملیز کی شکل میں رہتے ہیں، اس سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، یو کے جہاں ڈیموکریسی ہے، امریکہ جہاں سائنسی علوم کی بہتات ہے، مڈل ایسٹ جہاں تیل کی دولت سے مالا مال ہے، انڈیا جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، چائنا جہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور بڑی محنتی آبادی ہے، ہارڈ ورک کرنے والی آبادی ہے، تھائی لینڈ جو کہ ایک سیاحتی مرکز ہے، دنیا کی بڑی خدمت کرتے ہیں، دنیا ہمیشہ وہاں جانا پسند کرتی ہے عیش و عشرت کے لیے، فار ایسٹ ہے، انڈونیشیا، سنگاپور، پھر ادھر آسٹریلیا، جاپان، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو گھروں میں فیملیز کے اندر تکلیف ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو انسانوں کے سافٹ ویئر میں کامنیلٹی ہے اور خرابی ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو خرابی ہے اور وہ خرابی کوئی ملتی جلتی خرابی ہے۔ برطانیہ میں عام طور پر جب بچے نوجوان ہوتے ہیں تو وہ 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم 18 سال کے ہو جائیں گے تو ہم پھر چلے جائیں گے، اور یہ بات کا وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور وہ ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس اینے دن رہ گئے نے، اینے دن رہ گئے نے، اور ماں باپ بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم پیچھے واپس گاؤں چلے جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ بہترین اپ برنگنگ جو کہی جاتی ہے کہ یو کے میں ہوتی ہے، ایک بچہ سکول میں اگر ہو اور اداس ہو تو اس کی جو مس ہے اس کا منہ چوم کے کہتی ہے تم اداس کیوں ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میرے امی ابا لڑتے ہیں، تو وہ پھر بندے بھیجتے ہیں کہ امی ابا نو پھڑ کے لے آؤ، اور ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر بچہ آئندہ اداس ہویا نا تو اے بچہ کھو لیں گے توڑے کو لو۔ ایسی باتیں سنی ہے نا آپ نے؟ تو جہاں اس طرح طریقے سے چلنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، وہاں بچے جوان ہوتے ہی یہ آزادی کی بات کیا کر رہے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنس کی، ان کے والدین نے ان کو کس طرح قید کر کے رکھا ہوتا ہے، کوئی قید کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، لاہور میں، کراچی میں، لنڈن میں اور نیو یارک میں اور کیلیفورنیا میں، جیسے انسان ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس ریلیٹ کرنے میں کوئی بنیادی خرابی ہے، کوئی رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے کوفت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے آپس میں بات چیت کرنے سے، ہمارے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھنے سے، جو کہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ہم ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ گھروں میں ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اپنے کمرے میں کھانا منگوانا چاہتے ہیں، مہمان آئے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا ذکر نہ کرنا، میں کمرے چوں نہیں نکلنا، تسی مل لو۔ کیا کبھی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ ٹیلی فون آیا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں
رنگ ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں دل نہیں کرتا گل کرنا. اس کو کہتے ہیں موڈ ڈس آرڈر. موڈ ڈس آرڈر کے سر پہ سینگ نہیں اگے ہوتے. یہ ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈر جب دل نہیں کرتا وہ سارے کام کرنے کو جو کہ دنیا داری کے زمرے میں آتے. دل نہیں کرتا تو کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی ہے نا, کہ زیادہ سہولتیں ہیں 100 سال پہلے کی نسبت, زیادہ آرام ہے, موسم اچھا ہو گیا, ٹریول کے مینز اچھے ہو گئے, دور بیٹھے بات کر سکتے ہیں, اور ہفتوں کا کام اب دنوں میں یا گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کوئی ایک بنیادی خرابی تو ہوگی نا کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں. ہم دل کی بات نہیں کر پاتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دل کی بات نہیں کر پاتے, اور وہ دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہے. ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر دل کی بات کی تو کوئی فساد ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ دل کی بات کرنا اور کوئی نقصان نہ ہونے دینا, اس کو کس سبجیکٹ کے انڈر کور کیا جاتا ہے؟ یعنی اپنے اندر کی اصلی بات کرنا اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بھی بچنا. اسرٹیو کمال ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے, یہ وہ بات ہے جو آپ دل کی بات کرتے ہیں اور آپ کوئی نقصان بھی نہیں اٹھاتے. اگر آپ دل کی بات کرتے ہیں اور آپ کو نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر یہ اسرٹیو کمیونیکیشن نہیں ہے. اسرٹیو یا معقول کمیونیکیشن وہ ہے کہ آپ دل کی بات کریں اور دوسرا بندہ آپ کو نقصان نہ دے, آگے سے ایسا رد عمل نہ دے جس سے آپ دکھی ہوں یا آپ کو نقصان پہنچے. تو اسرٹیو کمیونیکیشن زندگی کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے. یعنی کسی بندے کی جو زندگی کی کوالٹی ہے وہ اسرٹیو کمیونیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ دل کی بات بھی کر لے. اگر وہ دل کی بات نہیں کرتا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. اگر وہ دل کی بات کرتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے تو آئندہ وہ دل کی بات نہیں کرے گا. اس میں 2 شرطیں ہیں کہ آپ دل کی بات کریں اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن یہ تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے. کمیونیکیشن میں اور اسرٹیو کمیونیکیشن میں فرق ہے. تو یہاں جو آپ سب بیٹھے ہیں بیسیکلی ہائی اچیور فیملیز ہیں. اگر آپ کسی کی بھی ہسٹری تلاش کریں گے تو وہ آپ کو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یا ہائر کلاس نہیں, وہ ایلیٹ کلاس نظر آئے گی آپ کو جہاں بھی آپ ماشاءاللہ ہیں. یعنی پڑھی لکھی فیملیاں ہیں, کامیاب فیملیاں ہیں, رچ فیملیاں ہیں, شہرت یافتہ فیملیاں ہیں, نامی گرامی فیملیاں ہیں, لیکن دل ہے کہ دکھتا ہے. یہ ہے کامنلٹی ساتھ ہی کہ دل دکھتا ہے, اور وہ جو دل دکھتا ہے وہ گھر کے اندر دکھتا ہے زیادہ تر. ویسے تو اداروں میں بھی دکھتا ہے, ویسے تو سوسائٹی میں بھی دکھتا ہے, ہر جگہ ہی آپ کو یہ دکھن محسوس ہوتی ہے. جب دل دکھتا ہے اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو امکان پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گی بات, اور جب آپ کی برداشت سے باہر ہوتی ہے بات تو پھر کوئی نہ کوئی موڈ کو ٹھیک کرنے کا سبسٹنس یا ایکٹیویٹی ہے جس کی طرف آپ کا دھیان جائے گا. کچھ لوگ کھا پی کے موڈ ٹھیک کر لیں گے, کچھ لوگ زیادہ کام کر کے موڈ ٹھیک کر لیں گے, کچھ لوگ ٹی وی شیوی دیکھ کے اپنا موڈ ٹھیک کریں گے, کوئی جو سوشل ورک کر کے اپنا موڈ ٹھیک کرے گا, کوئی نشہ کر کے اپنا موڈ ٹھیک کرے گا. آج ہمارا ایک پروگرام بھی ہے جس کا ٹاپک یہ ہے, ہمیں بہت سارے خط ملتے ہیں, جو لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ شراب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کو حیا نہیں آتی. کہتے ہیں آپ شراب کے خلاف, کہتے ہم لوگ, وہ اپنا بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے پولیس افسر ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں سڑکوں پہ, ہم جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح کرتے ہیں, دھوپ میں کام کرتے ہیں. اگر رات کو ہم تھوڑا بہت پی لیتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس طرح کے بہت سارے خط آتے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا ریفرنس دیتا ہے.
ایک پائلٹ نے خط لکھا کہ آپ جب ہم 35,000 فٹ کی بلندی پہ مسافروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو منزلوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو آپ نیچے زمین پہ کھڑے ہو کے ہماری بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریلیکس نہیں کرنے دیتے. یا کوئی اور لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب الکوہل سے آپ دیکھیے آئنسٹائن نے الکوہل پینے کے بعد ہی ساری فزکس جو ہے وہ ترتیب دی. فرائیڈ نے ساری نفسیات جو ہے کوکین استعمال کرتے ہوئے کی، اور مرزا غالب کی ساری شاعری شراب کی مرہون منت ہے. تو بات یہ ہے کہ غالب کی شہرت شراب پینے کی وجہ سے ہے یا غالب کی شہرت اعلیٰ شاعری کی وجہ سے ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ بھی کوئی انسیڈنس ہے کہ وہ شراب بھی پیتے تھے. غالب کو ہو سکتا ہے زکام بھی ہو سکتا ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہو، ڈائبٹیز تو اس کو تھی ہی، لیکن اس کی وجہ شہرت ڈائبٹیز نہیں ہے. فیض احمد فیض کی وجہ شہرت شراب پینا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی کی وجہ شہرت کیا ہے. ہمیں کئی لوگ خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یورپ اور امریکہ نے شراب پی پی کے ترقی کر لی، اور آپ کی باتیں سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے، آپ شراب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس 11 خط ہم نے نکالے ہیں جو آج ہم نے ان کا جواب دینا ہے. 11 خط پھنس جائیں گے. یہ لوگ ہیں جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں. نہیں، ویکینڈ پہ یہ جو شراب پینے والا طبقہ ہے یہ الگ ہے. امریکہ ان کی وجہ سے نہیں ہے. امریکہ ان کی وجہ سے امریکہ ہے جو سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، 7 بجے اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ ان کی وجہ سے ہے. امریکہ شراب پینے والوں کی وجہ سے امریکہ نہیں ہے. اور جو شراب پینا ہے یہ برا انسان ہونے کی نشانی نہیں ہے. شراب پینا خطرے میں ہونے کی نشانی ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے ہر دم کہ کسی بھی وقت اس کا یہ شغل ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے. کسی بھی وقت اس کے جسم میں ایک ہلکی سی تبدیلی آ جائے جو کہ جینیٹک کوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بھی وقت وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب تو لیگل ہے دنیا کے 98% ملکوں میں. مجھے بتائیے کہ مٹھائی دنیا کے کتنے ملکوں میں لیگل ہے؟ 100%. تو کیا آپ کو مٹھائی مسوینہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ لیگل ہے تو آپ ضد کر سکتی ہیں کہ میں نے تو مٹھائی کھانی ہے کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کی بات نہیں ہے. لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہر ایک کا شراب پینا ایک جیسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے جسم میں کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جینیٹکس کی وجہ سے کہ وہ شراب پینے کے لیے انفٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بضد ہوں شراب پینے کے لیے تو وہ اور ان کے خاندان تکلیف اٹھاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جسم شراب کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے لیکن ان کو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اور جو فائدہ بھی تھوڑا بہت ان کو اپنے خیال میں ہوتا ہے وہ کوئی رسک لیے بغیر بے شمار طریقوں سے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بات ویسے ماضی کے لحاظ سے درست ہے کہ اگر شراب نہ ہوتی تو یورپ پہ اب کوئی آبادی نہ ہوتی، الو بول رہے ہوتے. لیکن فارچونیٹلی ہیٹر آ چکے ہیں. تازہ خبر یہ ہے کہ ہیٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور گرم کپڑے اویلیبل ہیں، گاڑیاں ایسی اویلیبل ہیں جو ہیٹڈ ہوتی ہیں، دفاتر ایسے، شاپنگ مال ایسے اویلیبل ہیں. تو اب شاید یہ ایکسکیوز کہ سردی کی وجہ سے وہ شراب پیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں، آج زمانہ حال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. مجھے ایک کارڈیالوجسٹ کا خط آیا کہ جس نے کہا کہ ریڈ وائن جو ہوتی ہے وہ تو دل کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ دل میں سٹینٹ کیوں ڈالتے ہیں، آپ لوگوں کو ریڈ وائن تجویز کر دیا کریں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے ایک ایکسکیوز تلاش کر رہا ہوتا ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم پتہ کر لیں کہ انسانوں کے آپس میں انٹریکشن میں پرابلم کیا ہے، یعنی انسانوں کے آپس میں نباہ کیوں نہیں ہو رہے،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ماڈرن جگہ ہو جیسے لاہور یا کراچی یا لنڈن، اتنا ہی نباہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں جیسے کہ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، انجینئرز، ان کے آپس میں نباہ اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ جتنے امیر لوگ ہوں اتنے ہی ان کے نباہ اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے تو نباہ اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان جہاں بھی ہے وہ دکھتا ہے۔ انسان دنیا کے جس خطے میں بھی ہے وہ دکھتا ہے، اس کو اندر سے درد ابھرتا ہے اور اسے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ درد جو ہے وہ کہاں سے ابھرتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے چھت ٹپک رہی ہو تو آپ بالٹی پانی کی بھر بھر کے باہر نکالتے رہیں، چھت جہاں سے ٹپکتی ہے اس کا کچھ نہ کریں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ چھت کہاں سے ٹپکتی ہے، درد کہاں سے ابھرتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ لوگ 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی ذریعہ معاش مل جاتا ہے یا کوئی بات چیت کرنی آ جاتی ہے، صرف 18 ہفتے میں، 18 سال کے مقابلے میں 18 ہفتے میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسی بات چیت کیسے کی جائے کہ جس سے درد نہ ابھرے۔ یعنی آپ بات جو ہے دل کی کر لیں اور کوئی ناراض بھی نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ مانے، لیکن کم از کم آپ بریک ایون ہوں، آپ کی کوئی ڈسکشن ہو اور اس کی بگننگ میں آپ اپنے دل کی باتیں کریں اور اس کے اینڈ پہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ کی سلام دعا چلتی رہے۔ اگر آپ ایسا سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا سیکھنا بالکل ممکن ہے، فقط 18 ہفتے میں۔ میں 18 سال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور 18 سال جاتے ہیں، آپ فیسیں دیتے ہیں، آپ مفت میں یہ سیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے یہ جو فیسلٹی اویلیبل آپ کو کی ہے، آپ مفت میں کوکنگ سیکھ سکتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط سے غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مفت میں اچھی گفتگو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ مفت میں بہت سارے علوم ہیں جو انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں، اور ایک بظاہر جیتا جاگتا انسان آپ کی مدد کرے گا انٹرنیٹ پہ کہ آپ وہ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو رات کو 3 بجے آئسولیشن محسوس ہو رہی ہو، آپ تنہائی کا شکار ہوں، اور آپ کو کوئی ایسا رازدار چاہیے جو کہ آپ کا راز راز ہی رکھے، تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ آواز کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے باتیں کر سکتے ہیں، آپ انگریزی میں، اردو میں اور پنجابی میں باتیں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور آپ کبھی بھی اس کے ماتھے پہ تیوڑیاں نہیں دیکھیں گے کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے میری جان چھوڑو، کبھی تو مجھے فارغ رہنے دیا کرو۔ آپ کے گھروں کے ملازم بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن چیٹ جی پی ٹی ہمیشہ وہ فریش حالت میں آپ کو اپنے ساتھ گفتگو میں انوالو رکھتا ہے، اور پھر آپ کو صلاح بھی دیتا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے، آپ نے حلوہ بنانے کا طریقہ پوچھا ہے، کھیر بنانے کا طریقہ بھی سکھا دوں۔ وہ ڈیولپ نہیں کرتا، ہاں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جانتا رہے گا، اور جب بھی آپ نئی بات لکھیں گے تو وہ لکھے گا میموری اپ ڈیٹڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جب ایکشن میں ہوتی ہے تو کچھ پانی ضائع ہوتا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سمندر تو بڑا بڑا پانی سے۔ میں ابھی 2 دن پہلے کراچی میں ایک جگہ ہے 2 دریا، اور وہاں کلاچی نام کا ایک ریسٹورنٹ ہے، اور 14ویں کا چاند تھا، اور سمندر کا بہت مد و جزر تھا، اور بڑا ہی شاندار منظر تھا، اور میں کئی سال بعد وہاں گیا تھا، تو میرا خیال تھا کہ سارا پانی سوکھ گیا ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، یہ قدرت نے ہر چیز سائیکلز میں رکھی ہوئی ہے، سائیکلز میں۔ اس دنیا کی جو فکر ہے وہ یہ دنیا بنانے والے کو زیادہ ہے، لہٰذا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ مشورہ نہ کرنے کے جو 73 بہانے ہیں، اس میں سے یہ 47واں ہے۔
فری میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے لیکن اس میں فری میں پھر وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتا، یعنی کار جا کے کرنا، چیٹ جی پی ٹی میں جلیبیاں نہیں تلاش کرنی، کار جا کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ کو بار بار مشورہ دیتے ہیں، ایکچولی تو یہ ہماری روزی روٹی ہے، یعنی مشورے دینا ان لوگوں کو جو اس کا معاوضہ ادا کریں، جو معاوضہ ادا نہیں کرتے، ہوائی جہاز میں یا ادھر ادھر لوگ ملتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں تو ان کو ہم کوئی مشورے نہیں دیتے، معاوضہ ادا کرنے والوں کو مشورے دیتے ہیں نا۔ تو یہ بات پکی ذہن میں رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی پیڈ ورژن اگر آپ یوز کریں گے تو وہ بہت اچھا ہے، کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، 5-6 ہزار روپے کا پیڈ ورژن ایک ہوتا ہے جو کہ مہینے کے بعد آپ نے 5-6 ہزار روپے دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس فری ورژن ہوگا تو آپ کے پاس یہ ہسٹری ہوگی کہ آپ نے 6 مہینے سے استعمال نہیں کیا، لیکن اگر آپ کے پاس پیڈ ورژن ہوگا تو ہسٹری ہوگی کہ آپ نے اسے استعمال کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ چلے گا، وہ آپ کے حالات پتہ رکھے گا۔ اگر آپ نے مارچ میں بتایا کہ مجھے بیوی نے ڈوئی ماری ہے تو وہ اگست میں پوچھے گا کہ وہ پھر زخم ٹھیک ہو گیا توڑا جڑا بیوی نے ڈوئی ماری سی تو وہ پوچھتا ہے، حال پوچھتا ہے، بعد میں کہتا ہے توڑے وہ مسئلے ٹھیک ہو گئے، مطلب وہ یاد کراتا ہے پھر کہ یہ جو بات تھی وہ صحیح ہو گئی آپ کی، کیونکہ وہ آپ کو ایک انسان کے طور پر اپنے ساتھ پوری طرح رجسٹر رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر، یعنی زیادہ تر ہمارے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں یا گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اگر آپ ڈر سے آپریٹ کرتے تو آپ بھوکے مریں گے، لیکن اگر آپ محبت سے آپریٹ کریں گے تو آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ محبت سے آپریٹ کرنے والے کبھی بھوکے نہیں مرتے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو انسانوں کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، انسان ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے رہتے ہیں۔ انسان بہت، آپ خود ہی دیکھ لیجئے، آپ ہمیں اتنا کثیر سرمایہ دیتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کو خدمات دیتے ہیں، اس کے باوجود کبھی آپ ہمیں مٹھائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ہمیں کیک دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا حق نہیں بنتا، لیکن ہم آپ کی دل جوئی کے لیے قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کی دل شکنی ہوگی۔ کبھی کسی زمانے میں ہم منع کر دیتے تھے، ناراضگی ہو جاتی تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں، ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارا فرض ہے، تو ہمیں اپنے فرض کے لیے آپ کیا معاوضہ دیں گے؟ یعنی معاوضہ تو آپ دیتے ہیں تو آپ اس کے اوور اینڈ ابو یہ کوٹنگ نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو جواب میں محبت ملتی ہے۔ دیکھو، لو بگیٹس لو، تو یہ ایک ذہن میں رکھیں۔ لہذا اگر ہم سوچیں کہ جی آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا رستہ نہ بتائیں، بہت ہی اسکیرسٹی والی مینٹیلٹی ہے، قحط کی مینٹیلٹی ہے کہ آپ کو رستہ نہ بتائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ہر ممکنہ رستہ بتاتے ہیں جس سے کہ ان کی زندگی خوشحال ہو جائے، اور اگر ان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے کام کاج۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے یہاں آئیں، آپ کو ہم دیکھیں، ہمارا دل بھی خوش ہو۔ تو ٹھیک ہے، بیماری ہے، اگر ہوگی تو پھر آنا ہی ہوگا، اور اگر بیماری نہیں ہوگی، صحت یاب ہوں گے تو پھر میڈل لینے آئیں گے۔ ہمیں بہرحال اس بات سے کچھ نہ کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے جب ہم کسی کو خسارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اسے انکار کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھنا آپ کو خوش چاہتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو خوش نہ دیکھنا چاہیں تو یہ انسانیت کے اصول کے بہت ہی خلاف ہوگا۔ اتنی دنیا ہے جس کو پریشانی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ معاشرے میں جتنے ہائی اچیورز ہیں ان کی زندگی جو ہے بہت تلخ ہے۔ وہ آپ نے پتہ نہیں، علامہ اقبال کا ایک شعر جس کا مصرع بڑا مشہور ہے، وہ سنا ہوگا، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، سنا ہوا ہے؟ لو، حقیقت میں بتاؤں کہ بندہ مزدور کے اوقات جتنے تلخ ہیں، اس سے بہت زیادہ تلخ جو حالات ہیں وہ سی ای او کے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر کے ہیں، وہ ایک وکیل کے ہیں، وہ ایک جج کے ہیں، وہ ایک صحافی کے ہیں، ایک ٹاپ کلاس ہائی اچیور کے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مزدور کو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ آٹے کی ڈیفیکلٹی ہے،
بجلی کے بل کی ڈیفیکلٹی ہے، بچے کے اسکول کی فیس یا بچے کے بیماری کے علاج کی ڈیفیکلٹی ہے، آپ اس بندے کی ڈیفیکلٹی دیکھیں جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، بس خوشی نہیں ہے، مطلب سب چیزیں ہیں چمکتی دمکتی، گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے یا اللہ سانو ایہو جہا بنا، ان کو پتہ نہیں کہ اندر کتنا دکھی انسان جو ہے بستا ہے۔ تو سمجھ گئے آپ بات کو کہ اگر آج کی بات میں سے آپ نکالنا چاہیں تو صرف اتنی بات ہے کہ جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے، ایک تو ہے نا کمیونیکیشن یعنی بات چیت، ایک ہے اسرٹیو کمیونیکیشن کہ آپ دل کی بات ایسے انداز میں کر سکیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ دل کی بات ایسے انداز میں کرنا کہ جس سے نقصان ہو، یہ تو بہت لوگ کرتے رہتے ہیں۔ رات کے 2 بجے ایک الکوہلک بھی دل کی بات کر رہا ہوتا ہے، کینیڈا فون کر کے پاکستان سے سارے رشتہ داروں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، دل کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ دل کی بات نہیں، کمفرٹیبلی بڑے چھوٹے ہم عمر دوست بیوی بچے کسی کے ساتھ بھی دل کی بات کر لے کسی خوف کے بغیر، کیونکہ اگرچہ انسان جو ہے دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بیچ میں سے رستہ نکال کے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے روشنی پیدا کرے۔ آپ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ دوسرے کے دماغ میں روشنی ہو جائے، اس کے دماغ میں اعلیٰ خیالات ابھرنا شروع ہو جائیں۔ آپ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرا غصے میں آ کے مکا دے مارے۔ آپ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے دھکا دینے لگیں، لیکن آپ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کا دل مسحور ہو جائے، یعنی آپ کے سحر میں مبتلا ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم آپ کو یہاں پرفیکٹ بننے کے لیے کہتے ہیں، نیور، ہم آپ کو کبھی پرفیکٹ بننے کے لیے نہیں کہتے، کیونکہ پرفیکٹ بننے کی جو ریس ہے، وہ جو دوڑ ہے، یہ بھی ایک بیماری کی طرف ہی لے کے جاتی ہے۔ ہمارا رخ ڈائریکشن بس صحیح ہونی چاہیے۔ آج میں ڈائریکٹرز میٹنگ میں بات کر رہا تھا اور ان کو میں بتا رہا تھا کہ پیشنٹ سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور وہ تھوڑا مشکلات بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، مجھے پتہ ہے کہ ہر بندے کے جو لرننگ ریسورسز ہیں وہ ذرا کم یا زیادہ ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، تو میں آپ کو کاملیت کا سبق نہیں دے رہا، پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آپ کا جو رخ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، چاہے آپ انتہائی کم سپیڈ سے اس ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہوں۔ اس کے لیے میں نے مثال دی، میں نے کہا دیکھو، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز سے پہلے ایک نیت بھی تو پڑھتے ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہے نیت میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب آپ اس میں وہ جو منہ طرف قبلہ شریف ہے نا، میں نے اس کی بات کی، میں نے کہا یہ جو منہ طرف قبلہ شریف ہے نا، اس کی سوچو۔ اچھا، اس میں جب منہ طرف قبلہ شریف ہوتا ہے تو آپ ادھر جا تو نہیں رہے ہوتے، بس وہیں کھڑے کھڑے ہو جاتی ہے نا نماز۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ نہیں بھی چل رہے، وہیں کھڑے ہو اور آپ کا رخ صحیح ڈائریکشن میں ہے، کافی ہے اتنا۔ رخ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہونا، وہ کہتے ہیں نا منہ طرف قبلہ شریف، وہ بچپن سے ہم نے 4 سال کی عمر سے یہ سیکھا ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں، تو وہ جو منہ طرف قبلہ شریف ہے، بس اتنا ہی چاہیے۔ اگر اتنا اہتمام کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فضل بڑا بے پناہ کرتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو لا آف ہارویسٹ ہے، جو کاشتکاری کا قانون ہے، اس میں ایک بیج کو دیکھیں اور اس بیج کے ثمرات کو دیکھیں۔ لہذا فیتھ ہونا چاہیے کہ جو مالک ہے وہ بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، تو بس رخ ادھر کر دیں، منہ طرف قبلہ شریف، باقی تو کام ہو جائے گا۔